अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज मिर्ज़ा ग़ालिब की जिस ग़ज़ल के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, वो इस मानों में अजीब व ग़रीब ग़ज़ल है कि इसके एक शेर में मिर्ज़ा जो कुछ कहते हैं, अगले शेर में उसका जवाब दे देते हैं। तो सारी की सारी ग़ज़ल तशबीहात के ऊपर मुश्तमिल है। अब ये ग़ज़ल हम आपको सुनाएंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा, वैसे बताने से शायद आप ना समझ सकें। वो दोस्त तो समझ जाएंगे जो ग़ालिब को पढ़ते रहे हैं, लेकिन वो दोस्त जो पहली मर्तबा ग़ालिब को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें यकीनन कुछ दिक्कत हो सकती है। तो बहरहाल शुरू करते हैं। इसका पहला शेर है, बताएं हम तुम्हारे आरिज़ो काकिल को क्या समझे, इसे हम सांप समझे और उसे मन सांप का समझे। पूरी ग़ज़ल ही आरिज़ो काकिल यानी रुखसारों या गालों और काकुल यानी जुल्फ़ों पर मुश्तमिल है। तो पहले शेर में ये कहते हैं कि जो तुम्हारे गाल हैं और जो तुम्हारी जुल्फ़ें हैं, हम तुम्हें बताते हैं कि हम उन्हें क्या समझते हैं। जुल्फ़ों को तो हम सांप समझते हैं और गाल को हम सांप का मन समझते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि एक मिथ है, एक रिवायत है, कहानी कि सांप के मुंह में कोई चीज़ होती है जिसे मन कहते हैं, और जब वो किसी को खुदा न खास्ता सांप काट ले तो उसके ऊपर लगाते हैं तो वो सारा सांप का जहर चूस लेती है। तो उसे गालों को उन्होंने, चूंकि जुल्फ है और जुल्फ के साथ सांप कह रहे हैं और सांप और मन का आपस में ताल्लुक़ है, तो और करीब करीब भी होते हैं दोनों, यानी जहाँ जुल्फ़ें होती हैं, जुल्फ़ें गालों पर पड़ी हुई होती हैं, तो तशबीह भी उनकी दुरुस्त है। तो कहते हैं कि हम तो इन दोनों चीज़ों को ये समझते हैं कि तुम्हारी जुल्फ़ों को हम सांप समझते हैं और इसे तुम्हारे गालों को हम मन समझते हैं सांप का। लेकिन अगले ही शेर में उन्हें ये तशबीह कुछ अच्छी नहीं लगती बल्कि बुरी लगती है। तो कहते हैं, ये क्या तशबीह है बेहुदा है, क्यों मूज़ी से निस्बत दें, हुमा आरिज़ को और काकुल को हम ज़िल्ले हुमा समझे। तशबीह का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ से मिलाना। बेहुदा आप जानते हैं, जो बहुत बुरी हो, अच्छी ना हो। मूज़ी नुकसान देने वाले को कहते हैं, तो यहाँ उन्होंने मूज़ी, सांप के लिए मूज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। हुमा एक परिंदा होता है जिसके बारे में मशहूर है कि वो जिसके सर पर उसका साया पड़ जाए वो बादशाह बन जाता है। ये भी एक कहानी है। ज़िल्ले हुमा का मतलब होता है हुमा का साया। आपने सुना होगा, अगर आप पुरानी उर्दू से आपको शौक़ है, आप पढ़ते हैं, तो अक्सर व बेशतर बादशाहों के दरबार में बादशाहों को लोग ज़िल्ले इलाही कहकर मुखातिब करते थे। अकबर बादशाह को तो बहुत ही ज़्यादा करते थे। ज़िल्ले इलाही का मतलब होता है खुदा का साया, मतलब ये है कि वो हमारे ऊपर अल्लाह के बाद आप ही का साया है वग़ैरह। तो इस शेर में उन्होंने इस सारी तशबीह को मुस्तरद कर दिया और कहा कि भाई ये सांप और ये मन वग़ैरह जो है ये हमारे महबूब के लिए तो अच्छी चीज़ नहीं है, मिसाल देने के लिए। तो हम ये समझ लीजिए कि हमने वो बात गलत कही थी। हम तो आपके गालों को हुमा समझते हैं और आपके जुल्फ़ों को हम उसका साया समझते हैं। और इसमें एक बारीक सी बात ये भी है कि जुल्फ़ें जब गाल पर पड़ी हुई होती हैं तो एक तरह से वो गाल के ऊपर साया किए हुए होती हैं। इसमें कोई फ़लसफ़े बहुत तलाश ना कीजिएगा। ये मिर्ज़ा ग़ालिब की ज़बान दानी है और ज़बान से उनकी ज़बान के ऊपर उनका यानी इख्तियार है, ज़बान पर उनका काबू है कि वो इस किस्म की बातें करते हैं। अब तीसरे शेर में कहा कि नहीं, ये भी ठीक नहीं है। तो फरमाया, गलत ही हो गई तशबीह, ये तो एक तायर है, उसे बरगे समन और उसको सुंबुल को जटा समझे। अब कहते हैं कि ये भी तशबीह जो हमने अभी दी है, ये हुमा और ज़िल्ले हुमा वाली, ये भी कोई ठीक नहीं है। उसकी वजह यह है कि हुमा तो एक परिंदा है, तायर कहते हैं परिंदे को, और ये तो हमने बहुत ही गलत बात कह दी है। तो हमें इससे भी कुछ मुनासिब नहीं लगता
تو صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم رخسار کو چمیلی کے پھول کی پنکھڑی اور زلف کو سنبل کے تاروں کا مجموعہ سمجھیں. سنبل بھی ایک درخت ہوتا ہے جس میں ایک ریشمی قسم کے اس کی جٹائیں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے. لیکن پھر آگے چل کے اس کو بھی ان کو اچھا نہیں لگا، تو فرماتے ہیں نباتات زمین سے ان کو کیا نسبت، معاذ اللہ، اسے برق اور اسے ہم کالی ساون کی گھٹا سمجھیں. تو ٹھیک نہیں لگا. تو معاذ اللہ کا مطلب ہوتا ہے توبہ توبہ. اور نباتات زمین ان چیزوں کو کہتے ہیں جو زمین میں سے اگتی ہیں، ویجیٹیشن سمجھ لیجئے. تو کہتے ہیں توبہ توبہ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، محبوب کے عارض اور زلف کو زمین سے اگنے والی چیزوں کے ساتھ ملا رہے ہیں. نہیں، یہ تو بالکل غلط بات ہے. تو یہ بہتر ہوگا کہ آپ ان کے رخسار کو بجلی اور زلف کو ساون کی کالی گھٹا سمجھیں. اس پر بھی مطمئن نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ گھٹا اور برق سے کیوں کر گھٹا کر ان کو نسبت دیں، اسے ظلمات، اسے ہم چشمہ آب بقا سمجھیں. ظلمات کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا. ظلمات سے مراد اندھیرا بھی لیا جاتا ہے، اور اندھیرا راستہ یا اندھیرا جنگل، اس قسم کے بھی شعراء نے اس کے مطلب لیے ہیں. تو کہتے ہیں کہ گھٹا اور بجلی سے ان کے زلف اور رخسار کو نسبت دینا بھی ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، اس طرح بھی ان کا رتبہ کم ہو جاتا ہے. تو کیوں نہ ہم زلف کو ظلمات اور رخسار کو آب حیات کا چشمہ قرار دیں. اور کہتے ہیں کہ یہ بھی اب تو ٹھیک ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ ایسا کچھ کرنا بہتر ہوگا. لیکن پھر کہتے ہیں کہ چھٹے شعر میں کہ اگر جو کہیے یہ فقط مقصود تھا خضر و سکندر سے، ید بیضا سے، اور اس کو موسیٰ کا عصا سمجھے. کہتے ہیں کہ اگر یہ تشبیہ ہم مان لیں تو ماننا پڑے گا کہ ظلمات میں سے گزرتے ہوئے آب حیات پر پہنچنا خضر اور سکندر کا مقصد ہو سکتا ہے. تو اس طرح تو زلف رخسار کی جو قدر ہے، منزلت ہے، وہ کم ہو جاتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ رخسار کو ید بیضا اور زلف کو حضرت موسیٰ کا عصا قرار دیں. اب یہ حضرت موسیٰ کا عصا اور ید بیضا، اس کے پیچھے تھوڑی سی کہانی ہے کہ جب فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ پہنچے تو اس نے کہا کہ آپ ہمیں اپنا کوئی معجزہ دکھائیے. تو حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ دکھایا جو بہت چمک رہا تھا، چاند سے بھی زیادہ. اور پھر ید بیضا ان کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی، جب فرعون کے دربار کے جادوگروں نے اپنے جادو سے اپنے سانپ پیدا کیے تو انہوں نے اس لکڑی کو زمین پر پھینکا، جو ایک اژدہا بنی اور اس نے سارے سانپوں کو نگل لیا. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کہیے کہ ہمارا جو محبوب ہے اس کے زلفوں کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وہ موسیٰ کا عصا تھا، کیونکہ وہ بھی سیاہ رنگ کا تھا، اس نے سیاہ رنگ کے سانپوں کو نگلا بھی تھا. اور جو اس کے گال ہیں وہ ید بیضا ہیں، یعنی موسیٰ کے ہاتھ کی طرح چمک رہے ہیں. تو کہتے ہیں نہیں، یہ کچھ اب آگے چلیے، ہماری سمجھ میں یہ تشبیہ بھی نہیں آتی. تو کہتے ہیں کہ چلیے پھر ایسا کرتے ہیں، اس شعر میں جو کہا، جو اس تشبیہ سے بھی داغ ان دونوں کو آتا ہو، اسے وقت نماز صبح اور اس کو عشاء سمجھے. داغ آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عیب ایک طرح کا لگتا ہو. تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ تشبیہ بھی زلف اور رخسار کے لیے مناسب معلوم نہیں ہوتی تو چلیے رخسار کو صبح کی نماز اور زلف کو عشاء کی نماز سمجھ لیتے ہیں. اس لیے رخسار چونکہ چمکیلا ہے، سفید ہے، تو صبح کا وقت ہوتا ہے، اس وقت روشنی ہوتی ہے، اور زلف چونکہ کالی ہوتی ہے اور عشاء کی نماز اندھیرے میں پڑی جاتی ہے، اندھیرا کالا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ چلیے ہم اس کو ایسا سمجھ لیتے ہیں. لیکن شاید پھر اس تشبیہ سے بھی کچھ زیادہ متاثر نہیں محسوس کرتے اپنے آپ کو، اپنی ہی تشبیہ سے.
تو پھر کہتے ہیں کہ جو یہ نسبت پسند خاطر والا نہ ہو تو پھر اسے قندیل کعبہ اس کو کعبے کی ردا سمجھے۔ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ تشبیہ بھی اچھی نہیں لگی، خاطر والا مطلب اگر آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے تو اسے قندیل کعبہ یعنی اسے جو شمع کعبے میں جلتی ہے وہ سمجھ لیجئے، اور زلفوں کو آپ کعبے کی ردا سمجھ لیجئے۔ ردا سے مراد ہے خانہ کعبہ کے اوپر جو سیاہ رنگ کا کپڑا پڑا ہوا ہوتا ہے وہ ہے۔ تو وہاں تک چلے گئے تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کے جو رخسار ہیں ان کو ہم ایک قندیل یا شمع کی طرح چمکدار سمجھ لیں تو، اور اگر آپ کی زلفوں کو ہم خانہ کعبہ پر پڑا ہوا کپڑا جو کہ سیاہ رنگ کا ہے اس سے سمجھ لیں تو آپ کو کیا یہ منظور ہوگا؟ لیکن پھر آخر میں کہتے ہیں، آخری شعر میں مطمئن نہیں ہوتے، کہتے ہیں کہ اسد ان ساری تشبیہوں کو رد کر کے یہ کہتا ہے سویدہ اس کو سمجھے، سویدہ اس کو سمجھے، اس کو ہم نور خدا سمجھے۔ سویدہ کہتے ہیں سیاہ رنگ کے داغ کو، عموماً تو دل کے لیے استعمال ہوتا ہے داغ سویدہ، یا دل پر پڑا ہوا داغ اس کو کہتے ہیں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ ہم تو اب اس بات پر آخر میں آ کے مطمئن ہوئے کہ ہم ان جو ابھی تک ہم نے تشبیہات دی ہیں اپنے محبوب کے عارض اور اس کے کاکل کے بارے میں، یعنی اس کے گالوں اور اس کی زلفوں کے بارے میں، ان سب کو ہم رد کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو زلف ہے یہ سویدہ ہے اور رخسار اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ اب آئیے اس شعر کے اصلی مقصد کی طرف۔ سویدہ کہتے ہیں کہ دل کے اوپر مسلسل گناہ کرنے سے جو داغ بن جاتا ہے وہ سیاہ رنگ کا، اس کو سویدہ کہتے ہیں۔ ابھی ہم نے آپ کو بتایا۔ تو زلف کو ہم سویدہ کہہ لیتے ہیں اور رخسار کو ہم اللہ تعالیٰ کا نور کہہ لیتے ہیں، کہ جب رخسار کے اوپر جب دل کے اوپر اللہ کا نور پڑتا ہے تو انسان کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور یہ تمام نشانات مٹ جاتے ہیں۔ تو خواتین حضرات، اس شعر میں غالب نے اپنے محبوب کے گالوں اور محبوب کے بالوں کے بارے میں بات کی اور ان کو دنیا کی مختلف چیزوں سے تشبیہ دیتے ہوئے، کمپیئر کرتے ہوئے وہ پھر یہاں پر پہنچے کہ بھائی ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ چونکہ آپ کی زلفیں کالی ہیں تو اسے ہم داغ سویدہ کہہ دیتے ہیں، اور چونکہ آپ کا عارض جو ہیں وہ سفید ہیں تو ان کو اللہ کا نور کہہ دیتے ہیں۔ تو جب اللہ کا نور کسی داغ کے اوپر پڑتا ہے تو اس داغ کو صاف کر دیتا ہے۔ تو یہ اس معنوں میں ایک عجیب و غریب غزل تھی۔ تو چونکہ انتخاب سامنے آیا تو ہم نے بہتر سمجھا کہ آپ کو اس کے بھی کچھ مشکل الفاظ کے معنی بھی بتا دیں اور اس کا کچھ مطلب بھی۔ اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے غالب یا میر کی کسی اگلی غزل میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔